بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ صدیوں پرانی حویلی اب کھنڈر بن چکی تھی۔ چاروں طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے، ہوا کے زور پر اڑتے اور ادھر ادھر پھیل جاتے۔ اس خالی حویلی میں جب ہوا چلتی تھی تو سنسناہٹ کی عجیب سی آواز گونجتی تھی۔ اتنی تیز ہوا کی آواز آتی تھی کہ کانوں کے پردے گویا پھٹنے والے ہوں۔ حویلی میں جگہ جگہ مورتیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں ان میں سے ایک مورتی کے سامنے بیٹھی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جب بھی یہاں پر آتی تھی اس مورتی کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس مورتی کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ حویلی کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں پر کبھی کسی راجا مہاراجا کا گزر ہوا ہو۔ میں ایک مسلم گھرانے سے تھی اور یہ حویلی کسی ہندو کی ملکیت میں تھی۔ اس حویلی کی تاریخ سے زیادہ واقف تو نہیں تھی، لیکن اس کی شان و شوکت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ یہاں آنے سے کتراتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس حویلی پر جنات کا سایہ ہے، جو بھی اس حویلی میں آتا ہے وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں جا پاتا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے گاؤں والے بھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ صرف ایک میں تھی جو ہر ہفتے اس حویلی میں آتی اور گھنٹوں اس مورتی کو دیکھا کرتی تھی۔ میں یہاں اس مورتی کے لیے نہیں آتی تھی۔ دراصل اس حویلی کے پچھواڑے میں ایک پیپل کا درخت بنا ہوا تھا جہاں میں اپنا منت کا دھاگا باندھتی تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے مجھے اس حویلی میں منت کا دھاگا باندھنے کے لیے آتے ہوئے۔ چپ چاپ آتی، منت کا دھاگا باندھتی اور یہاں سے چلی جاتی، اور اتنے سالوں میں نے کبھی بھی حویلی کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، حالانکہ حویلی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے تو حویلی کے ان کھلے دروازوں سے جھانک کر اندر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرا مقصد صرف آ کر منت کا دھاگا باندھنا ہی تھا۔ اس سے زیادہ مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب میں پہلی بار یہاں آ رہی تھی وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا گاؤں یہاں سے بہت دور ہے، مجھے یہاں آنے میں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ گاؤں سے صرف ایک تانگے والا ہی تھا جو مجھے یہاں پر چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، وہ بھی علاقے کے باہر تک چھوڑتا تھا۔ اس کے بعد مجھے اندر خود ہی آنا پڑتا تھا۔ یہ سفر میرے لیے بہت ہی مشکل والا ہوتا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی تو ایک دن گھر کی چھت سے گر گئی، جس کی وجہ سے میرا ایک بازو اور پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور اب تک ٹھیک نہیں ہوا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے میں معذور ہو گئی تھی۔ میرے آس پاس کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوں گی اور میری شادی بھی نہیں ہوگی۔ گاؤں کے لوگ میرا مذاق اڑانے لگے تھے، یہاں تک کہ میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی مجھے منہ نہیں لگاتے تھے۔ میرے باقی بہن بھائی جو اسکول پڑھنے کے لیے جاتے تھے، انہیں دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ ضد کر کے میں اسکول تو چلی گئی، لیکن وہاں پر سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ٹیچرز نے بھی کہا کہ اب تم اسکول میں مت آنا، یہ معذوروں کا اسکول نہیں ہے، اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے تو معذوروں کے اسکول میں جا کر پڑھو۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا۔ اماں ابا نے کہا کہ ایسی ضد کیوں کرتی ہو، سب تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، روزانہ لوگوں سے باتیں سننا تمہیں اچھا لگنے لگا ہے کیا؟ میرے 7 بہن بھائی تھے اور ان 7 بہن بھائیوں میں اماں ابا کو اب میں بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ کہتے تو نہیں تھے، لیکن اماں اب غصہ کرتی تھی ذرا ذرا سی بات پر۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میں بہت سی چیزوں میں اماں کی محتاج ہوتی جا رہی تھی، جس پر اماں نے مجھے ہر لمحہ باتیں سنانا شروع کر دی تھی کہ باقی بہن بھائی تمہارے اپنے کام خود کر لیتے ہیں اور تم ہو کہ خود سے چل کر تھوڑی دور تک بھی نہیں جا سکتی ہو، تم تو مصیبت بن گئی ہو۔ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانا ہوتا تو گھر میں کسی نہ کسی کو لازمی میرے ساتھ رکنا پڑتا تھا، اور جس کو بھی رکنا پڑتا وہ آگے سے مجھے 100 باتیں سناتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود سے جینا سیکھ لیا۔ بہت سے ایسے کام جن کے لیے میں پہلے دوسروں کا سہارا لیا کرتی تھی اب خود سے کرنا شروع کر دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں کوئی بھی ہنر نہیں تھا۔ ہمارا پورا خاندان مل جل کر رہتا تھا۔ پرانا گھر بنا ہوا تھا جسے دادا ابا نے کافی وسیع و عریض بنوایا تھا۔ خاندان کے سارے لوگ اسی گھر میں رہتے تھے۔ آتے جاتے ہر ایک مجھے کوئی نہ کوئی تانا مارتا تھا۔ گھنٹوں میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی، کسی کو خیال بھی نہیں آتا تھا
کہ مجھے کھانا دے جائے۔ جب سب کام ہو جاتے تب جا کر میری یاد آتی۔ پھر میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں خود ہی ہمت کر کے کچن میں جا کر کام کرنا شروع کر دوں، جو لوگوں کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ میں ان کے اوپر بوجھ ہوں اور میں خود بھی کسی قابل بن پاؤں گی۔ لیکن جس دن میں نے کچن میں قدم رکھا، میری بڑی تائی نے مجھے دیکھ کر منہ بنانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، آ گئی ہے معذور، اس کی حرکتیں دیکھو، اسے دیکھ کر تو الٹی آتی ہے، نہ تو اس کا ہاتھ صحیح ہے اور نہ ہی پاؤں، ڈھنگ سے اسے کوئی بھی کام کرنا نہیں آتا، خواہ میں بوجھ بنی ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر اماں الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگ جاتی تھی، جیسے اس معذوری کے پیچھے میرا اپنا ہاتھ ہے، یا پھر میں جان بوجھ کر چھت سے نیچے گری تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں۔ کوئی بھی یہاں میرا ہمدرد نہیں تھا، سب مجھے منحوس کہتے تھے۔ لوگوں کی ایسی کڑوی کسیلی سن کر میرا تو دل ہی اچاٹ ہو جاتا تھا۔ صرف میرے دادا جان تھے جو مجھے بے حد پسند کرتے تھے اور میرا دھیان رکھتے تھے۔ میں روزانہ ان سے رات کو کوئی نہ کوئی کہانیاں سنتی تھی۔ وہ اکثر مجھے جنات کی کہانیاں سناتے تھے۔ انہیں کہانیاں سنانے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ میں جانتی تھی ان کی ساری کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اور افسانوی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کہانیوں کو سننا مجھے حد سے زیادہ پسند تھا۔ میں ایک ایک کہانی کو غور سے سنتی اور پھر اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتی۔ دادا جان بوڑھے ہو رہے تھے اور گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو 2 منٹ بیٹھ کر ان کے پاس بات چیت کرنا پسند کرتا، اس لیے میں ہی اکثر دادا جان کے پاس جاتی تھی۔ یوں ان کی تنہائی بھی بڑھ جاتی تھی اور میری بھی۔ میری دادی بہت ہی خراٹ قسم کی تھی، شروع سے ہی دادا کی ان سے نہیں بن پائی تھی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ دادی کی زبان بہت تیز تھی، اب بھی دادا کو باتیں سنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن دادا نے مجھے ایک کہانی سنائی کہ قریب کے ہی ایک جنگل میں ایک رات میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ وہ سردیوں کی راتیں تھیں اور گھر میں لکڑیاں بالکل ہی ختم ہو چکی تھیں۔ آگ جلانے کو کوئی لکڑی نہیں بچی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے سب کانپ رہے تھے۔ ایسی ٹھنڈ میں دادا جان اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیاں کاٹنے جنگل میں چلے گئے۔ گاؤں میں ہی پلے بڑے تھے، اس لیے جنگل میں رات کے وقت جانے سے بالکل بھی نہیں ڈرے۔ لکڑیاں کاٹ کر ابھی واپس ہی آ رہے تھے کہ اچانک سے دادا جان کو وہاں کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور سوچا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ تھوڑے سے فاصلے پر انہیں کسی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہوا وہاں پر کوئی موجود ہے۔ اتنے اندھیرے میں صاف تو نہیں دکھ رہا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس وجود کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دادا جان کا ہاتھ ایک دم سے جلنے لگ گیا۔ یوں لگ گیا جیسے کسی آگ کو چھو لیا ہے، اور اس وجود نے جب اپنا چہرہ دادا جان کی طرف گھمایا تو اس پر خون کی کئی لکیریں دیکھ کر ان کی حالت ایک دم خراب ہو گئی اور وہ چلاتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو گئے۔ دادا جان نے مجھے بتایا کہ میں ہمیشہ تمہیں خود سے بنائی ہوئی کہانیاں سناتا ہوں، لیکن یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس وجود کو دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی جن زادہ ہوگا یا کوئی بھوت پریت، لیکن میں نہیں جان پایا کہ وہ کون تھا۔ اس دن کے بعد مجھے کئی دن تک اچھے سے نیند بھی نہیں آئی۔ میں سوتے ہوئے بھی ڈر جاتا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس جنگل کی طرف نہیں گیا۔ آج تک مجھے اس وجود سے انہونا سا ڈر لگتا ہے، جیسے اچانک سے وہ آ جائے گا اور دوبارہ سے مجھے اس کا وہ خوفناک چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ دادا جان مجھے رات کے وقت یہ کہانی سنا رہے تھے، اور ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرے جسم میں بھی سنسناہٹ سی دوڑ گئی، لیکن اب تک ان سے اتنی کہانیاں سن چکی تھی کہ مجھے جنات کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے دادا جان سے کہا کہ دادا جان، جنات آخر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دکھنے میں کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ میں یہ سب جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہمیشہ جنات برے ہی ہوتے ہیں؟ آپ جتنی بھی کہانیاں سناتے ہیں ان میں جنات کو ہمیشہ برا ہی بتاتے ہیں، کیا کوئی اچھے جن نہیں ہوتے؟ دادا جان نے میرے سوال پر کہا، بیٹا، میں جنات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ تو بس کہانیاں ہیں جو صدیوں سے چلی آتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح اچھے اور برے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ بہت سے اچھے جنات ہوتے ہیں اور بہت سے برے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسان اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔
میں نے دادا جان سے کہا، مجھے اچھے جنات سے ایک بار تو ضرور ملنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جنات اگر اچھائی کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں، اور کیا ان کے دلوں میں بھی انسانوں کی طرح حسد اور لالچ ہوتا ہے؟ دادا جان نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، الٹی سیدھی باتیں سوچنے کے بجائے جا کر سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ میں آ کر واپس اپنی جگہ پر سو گئی، لیکن دادا جان کی کہی گئی باتیں میرے دماغ سے بالکل بھی نہیں نکل رہی تھیں۔ میں پوری رات بہت ہی بے چین رہی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ بار بار اٹھ کر پھر سے باہر جھانکتی، جس پر اماں غصہ ہو کر مجھے بولتی، کیا ہے، سو کیوں نہیں رہی ہو؟ نہ تو خود سوتی ہو اور نہ ہی مجھے سونے دیتی ہو۔ صبح اٹھ کر میں نے کام کرنا ہے، تمہارا کیا ہے، مزے سے کمرے میں بیٹھی رہو گی، سب تمہاری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے افسوس سے ان کی طرف نگاہ کی کہ نہ جانے وہ ہر وقت مجھ سے اتنی تنگ کیوں رہتی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ نہ جانے یہ سوچ میرے دماغ میں کیسے آنے لگ گئی تھی، حالانکہ دادا جان ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ وہ پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے چلتی باہر آئی تو باہر کا منظر دیکھ کر تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ باہر صحن میں میرے سامنے دادا جان آنکھیں بند کیے لیٹے تھے اور ان کے آس پاس موجود عورتیں ان کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں جھٹکے سے وہیں پر گر گئی، خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی۔ کسی نے میری طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ میں خود کو گھسیٹتے ہوئے دادا جان کے قریب آئی اور ان سے کہنے لگی، دادا جان اپنی آنکھیں کھولیں، اٹھیں، رات کو تو آپ میرے سامنے سونے کے لیے لیٹے تھے۔ لیکن مجھے سمجھ آ گئی، رات کو دادا جان میرے سامنے لیٹے تو تھے، لیکن اگلی صبح اٹھ نہیں پائے۔ اس گھر میں میرے ایک ہی ہمدرد تھے وہ، اور وہ بھی چلے گئے۔ اب میں کیا کروں گی؟ ان کے بنا آخر کس سے اپنے دکھ سکھ کہوں گی؟ ایک دادا جان ہی تو تھے جو مجھے سمجھتے تھے۔ دادی جان ایک طرف سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آج سے پہلے جو ہر وقت دادا جان کو باتیں سناتی تھی اور جن کے جاہو جلال سے سارے خاندان والے کانپتے تھے، اب بالکل خاموش، لب سیے چپ چاپ دادا جان کی طرف ساکت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو جب خبر ملی کہ دادا جان کی وفات ہو گئی ہے تو سب چوک در چوک ہمارے گھر کی طرف آنے لگے اور گھر والوں سے افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ لیکن اس موقع پر بھی لوگوں نے مجھے تانا دینا نہیں چھوڑا۔ سب میری طرف دیکھ کر عجیب عجیب اشارے کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ مصیبت تو یہ تھی، اسے چلا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ دیکھو صحیح سلامت بیٹھی ہے یہاں، اس کا تو سایہ جہاں بھی پڑتا ہے وہاں نحوست پھیل جاتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر اماں نے فوراً میری طرف دیکھا اور مجھے مارتی ہوئی اندر کمرے میں لے گئیں اور دروازہ بند کرنے سے پہلے بولی، اب ادھر ہی بیٹھی رہنا، دوبارہ باہر نکلی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تماشا بنوا کر رکھا ہوا ہے تو نے ہمارا، دیکھ جنازے کے موقع پر بھی لوگ تجھے دیکھ کر باتیں کرنے سے نہیں چوک رہے۔ میں روتی رہی اور اماں سے کہتی رہی کہ مجھے یہاں پر بند مت کریں، مجھے دادا جان کو دیکھنا ہے، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ اماں مجھے بند کر کے باہر چلی گئی۔ کب دادا جان کو جنازے کے لیے لے جایا گیا اور کب انہیں دفنایا گیا، مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں بس اندر بستر پر پڑی روتی رہی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، تب جا کر اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان کے خیال میں سو چکی ہوں گی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف گھسٹتی ہوئی گئی، لیکن دیکھا وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دادا جان کو کب سے دفنا بھی دیا گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی اور پھر ننگے پاؤں خود کو گھسیٹ کر لڑکھڑاتے ہوئے قبرستان کی طرف جانے لگی۔ رات کی اس پہر بھی میں قبرستان جانے سے بالکل نہیں گھبرا رہی تھی، بس مجھے دادا جان کی قبر کو دیکھنا تھا اور ان کے لیے دعا کرنا تھا۔ اس سے زیادہ میرے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں تھی۔ پیچھے سے اماں چلا رہی تھی کہ اس وقت کیوں باہر جا رہی ہے، تماشا بنوانا چاہتی ہے، ہمارا گاؤں والے باہر نکل آئیں گے اور تجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کریں گے، ہمارے خاندان پر تھوکیں گے۔ میری بات سن، رک جا۔ اماں نے شور مچا کر پورے گھر والوں کو جمع کر لیا اور سب مجھے لان تان کرنے لگے۔ میں بنا کسی کی بات سنے اور بنا رکے چلتی جا رہی تھی اور قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔
اب میں گھر سے کافی فاصلے پر آ گئی تھی، اس لیے پیچھے سے ان سب کی آوازیں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ یہاں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قبرستان کی طرف جانے والا راستہ ویسے بھی جنگل سے گزر کر آتا تھا۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر ایک لمحے کو میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ دادا کی اس دن کی بتائی گئی کہانی میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ دادا جان نے کہا تھا کہ وہ سب بالکل سچ تھا اور ان کے ساتھ خود پیش آیا تھا۔ اگر میرے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ کیسے خود کو بچاؤں گی؟ میں تو ہوں بھی معذور، خود کو کسی صورت بچا نہیں سکتی۔ لیکن پھر دادا جان کی قبر دیکھنے کی خواہش میں نے اپنا ڈر پیچھے رکھ دیا اور بہت ہی دھیان سے آگے بڑھنے لگ گئی۔ جو فاصلہ 15 سے 20 منٹ میں طے ہو جاتا تھا، وہ فاصلہ طے کرنے میں مجھے گھنٹہ لگ رہا تھا۔ اگر میں معذور نہ ہوتی تو کب کی دادا جان کی قبر تک پہنچ گئی ہوتی، لیکن میری معذوری آج میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن رہی تھی۔ ایک پل کو تو میرا دل کیا کہ کاش میں واقعی میں معذور نہ ہوتی، لیکن پھر میں نے فوراً سے اللہ سے توبہ کی، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس لیے مجھے جیسا بھی بنایا تھا میں بہت اچھی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی حال میں ہوں۔ ان کی باتوں کو یاد کر کے ایک بار پھر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چلتی جا رہی تھی اور جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکی تھی۔ ابھی میں مزید آگے قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ ڈر کے مارے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن سامنے بنے درخت کے اندر کوئی جاتا ہوا نظر آیا۔ کوئی سفید لبادے میں موجود تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے درخت کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے اندر جا کر غائب ہوا، اسی وقت ایک زوردار ہوا سے وہ درخت ہلا اور اس کے سارے پتے جھڑنے لگ گئے۔ آس پاس کوئی بھی درخت نہیں ہل رہا تھا سوائے اس درخت کے۔ یہ دیکھ کر تو خوف کی ایک تیز لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور بمشکل اپنے قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگ گئی۔ ایک بار پھر سے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگ گئی۔ ضرور کوئی میرے پیچھے تھا، کون میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ میں نے ہمت باندھے رکھی اور دھیرے دھیرے آگے چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں قبرستان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ میں یہاں تک آ تو گئی تھی، لیکن میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پیچھے جنگل تھا، آگے قبرستان تھا، چاروں طرف رات کا گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اگر کوئی انہونی ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو ویسے بھی بہت ہی کمزور دل کی مالک تھی، ذرا سی چیز سے گھبرا جاتی تھی۔ اب اگر واقعی میں یہاں پر کوئی جنات ہوئے تو میں باہر کیسے نکلوں گی؟ واپسی کا کوئی بھی اور راستہ نہیں تھا۔ جنگل سے گزرتی تو دوبارہ سے کوئی میرا پیچھا کرنے لگتا، اور قبرستان میں جاؤں گی تو یہاں پر تو اور ہی اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن دادا جان کے لیے میں اتنی دور آ گئی تھی تو اب مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سوچ کر میں نے خود کو حوصلہ دیا اور قبرستان کے اندر قدم رکھ دیا۔ ابھی میں نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ مجھے ایک زوردار چیخ سنائی تھی، اور وہ چیخ قبرستان کے ایک کونے سے آئی تھی۔ وہ چیخ سن کر تو کچھ پل کے لیے میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل ایک پل کو رکا ہے۔ وہ لمحہ بہت ہی بھیانک تھا۔ ایسی بھیانک چیخ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ مجھے یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر میں مزید یہاں کھڑی رہی تو کوئی نہ کوئی مجھے نقصان ضرور پہنچا دے گا۔ یہی سوچ کر میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا، لیکن دوبارہ وہی چیخ سنائی دی۔ اب میں بری طرح پھنس چکی تھی، نہ قبرستان میں قدم رکھ پا رہی تھی اور نہ ہی واپس جنگل کی طرف مڑ پا رہی تھی۔ اور قبرستان کے جس کونے سے مجھے چیخ کی آواز آئی تھی، وہاں کوئی قبر موجود ہی نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا مٹی کا گھروندا سا بنا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھا اور وہاں کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ چیخ کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پھر میں نے دوبارہ ہمت باندھی اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دادا جان کی قبر کی طرف آنے لگی۔ میں یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ یہاں پر دادا جان کی قبر کون سی ہے۔
اندازہ لگانے لگی کیونکہ ہمارے خاندان کے باقی بزرگوں کی قبریں بھی یہیں پر موجود تھیں۔ جہاں باقی بزرگوں کی قبریں موجود تھیں میں وہیں جا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے ہی کوئی قبر دادا جان کی ہوگی۔ ایک قبر مجھے بالکل نئی نئی نظر آئی، مطلب یہی ان کی قبر تھی۔ میں نے وہاں بیٹھ کر دعا پڑھنا شروع کر دی۔ آس پاس کے منظر سے مجھے اب بھی بے حد خوف آ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چیخ کی آواز گونجتی تھی اور میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی تھی۔ ابھی میں دعا پڑھ کر واپس کھڑی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ اتنا بھاری بھرکم تھا کہ لگ رہا تھا میرے کندھے کے اندر اس وجود کے ناخن گھس رہے ہیں۔ میں نے اپنی بے ساختہ امڑنے والی چیخ کو بمشکل روکا اور وہیں کی وہیں رک گئی۔ جس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا وہ کون تھا؟ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن کس مقصد کے لیے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھما کر دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی۔ کالے لباس میں موجود وہ عورت عجیب بھیانک سی شکل والی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر تو میری سانس ہی رک گئی۔ مجھے یوں بے رنگ ہوتا دیکھ کر اس نے کہا، پریشان مت ہو، میں ایک عورت ہوں اور انسان ہوں، یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں دیکھا۔ اس کی انسانوں والی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں اس کے سہارے کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ بھی جنگل کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میرا گھر جنگل کے بعد آتا ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں یہاں کسی کام سے آئی تھی، تمہیں یہاں اکیلے دعا کرتے دیکھا تو سوچا تمہاری مدد کر دوں گی۔ مجھے تو عادت ہے، میں تقریباً ہر روز رات کو اس راستے سے گزر کر یہاں پر آتی ہوں۔ تم مجھے پریشان لگی تو میں سمجھ گئی کہ تمہیں ان راستوں کی عادت نہیں ہے اور تمہیں رستے میں کسی نے پریشان تو کیا ہوگا۔ یہ جنگل پار کروانے میں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے اس عورت کی اس پیشکش پر بنا سوچے سمجھے ہاں کر دیا اور اس کے ساتھ میں واپس جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ اور اب کی بار جب میں نے جنگل کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے ایک بار بھی چیخ کی آواز نہیں آئی۔ یعنی وہ عورت ٹھیک کہہ رہی تھی، سب میرا وہم تھا اور میں خواہ مخواہ میں ڈر رہی تھی۔ مجھے اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس عورت کی رہنمائی میں جنگل میں چلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرتی، میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی اور کہتی تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ میرے گھر والے مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور میرے دادا جان ہی مجھ سے محبت کرتے تھے اور آج وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں صرف ان کی قبر پر دعا کے لیے یہاں پر آتی تھی۔ اس عورت نے ہنکارا بھرا اور میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ایک پل کو مجھے اس کی نگاہوں میں شعلے نکلتے دکھائی دیے۔ میں ڈر گئی، لیکن فوراً سے اس نے اپنی نظر بدل لی تاکہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ لگے۔ وہ پھر آگے بنا ایک لفظ بولے مجھے جنگل پار کروا گئی۔ جنگل کے پار مجھے چھوڑ کر اس نے کہا یہاں سے میرا راستہ الگ ہے، امید ہے تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سب وہاں پر کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی کہ اتنی رات کو تم کہاں گئی تھی؟ گاؤں میں ہمارا تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ میں بنا کسی کو کوئی جواب دیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب میری فکر میں نہیں کہہ رہے، بلکہ اتنی رات کو جاگ کر وہ صرف اور صرف مجھے تانے مارنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی ان سب نے دادا جان کی موت کا الزام بھی میرے سر پر ڈال دیا تھا کہ میرے منحوس سائے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تمہاری وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ ایسی جاہلوں والی باتیں سن کر اب میں کیا کہتی، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی، میری آنکھوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ آ گیا۔ کچھ تو بات تھی، اس کا چہرہ دکھنے میں تو خوفناک نہیں تھا، لیکن عجیب پھیکا سا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کئی راز اس کے چہرے کے پیچھے چھپے ہوں اور وہ کوئی غلط کام کرتی رہی ہو۔ لیکن اگر وہ غلط ہوتی تو میری مدد کر کے مجھے یہاں تک کیوں لے کر آتی؟ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، ویسے بھی میرے ارد گرد کئی چہروں والے اتنے لوگ رہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو غلط ہی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔
ساری سوچیں جھٹک کر میں سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو اس عورت کا خیال دوبارہ سے میرے دماغ میں آیا۔ یقیناً مجھے اس عورت سے جا کر خود ملنا چاہیے۔ وہ مجھے اپنی ہمدرد لگی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں پر رہتی ہے اور مجھے کہاں ملے گی۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کی شادی طے ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مجھے شادی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ اگر میں شادی میں شامل ہو گئی تو شادی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے خاموشی سے میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اور ان سب کو شادی کے لیے تیاریاں کرتی دیکھتی رہی۔ مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ جب سے بہن کی شادی کی تاریخ پکی ہوئی تھی، اماں نے تو اسے میرے قریب آنے سے بھی منع کر دیا تھا اور کہا کہ اگر اس کے قریب جائے گی تو اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں تیرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ اس کے سسرال والوں سے بھی مجھے چھپا لیا گیا تھا اور کہا کہ ہماری اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اتنے ستیلے پن پر تو میرا دل کیا میں یہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں، نہ میں رہوں گی اور نہ ہی کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ جیسے تیسے اس کی شادی کے فنکشن بھی ختم ہو گئے۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ شادی کا فنکشن گھر کے پچھلے حصے میں ہی کیا جاتا تھا اور میری کھڑکی سے وہ حصہ صاف نظر آتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اپنی معذور بیٹی کی شادی کب کرو گے؟ اس سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں، دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں۔ میری بہن رخصت ہو کر گئی تو یہ باتیں میرے خاندان والوں نے بھی کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ سب کی زبانوں پر یہی بات آ گئی۔ اماں لوگوں کی یہ باتیں سن کر مجھے آ کر ڈانٹتی اور کہتی کہ دیکھو کیسی نحوست والی ہو تم، اور تمہاری تو اب شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تم سے شادی کیوں کرے گا؟ ایک معذور کو اپنی بیوی بنانا کون چاہے گا؟ ان سب باتوں سے میں اتنا تنگ آ گئی تھی کہ ایک دن چھپ کر میں گھر سے باہر نکلی اور اس جنگل کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے ہر حال میں اس عورت سے ملنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مدد کر دے میری۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت مجھے کہاں ملے گی، اس لیے میں جنگل کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تھا وہ روزانہ شام کے وقت یہاں سے گزرتی ہے اور قبرستان جاتی ہے اور رات کو واپس آتی ہے، تو یقیناً آج بھی وہ اس جنگل کے راستے ہی قبرستان کی طرف جائے گی۔ سرے شام میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ سورج ڈوب گیا لیکن وہ عورت نہیں آئی۔ میں کئی گھنٹے اور اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس نے نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اماں نے بولا اتنی دیر تو کہاں تھی؟ میں نے کہا میں قبرستان گئی تھی۔ میری تائی جو اماں اور میری بات چیت سن رہی تھی کہنے لگی جھوٹ بولتی ہے، دیکھنا کسی نہ کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہوگی، منہ کالا نہ کروا دے ہمارا، اس کے اوپر نظر رکھو۔ ان کی باتیں سن کر اماں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور بولی جھوٹ مت بول، کہاں تھی؟ میں نے اماں کو کوئی صفائی نہیں دی۔ اگلے دن میں دوبارہ سے چپکے سے گھر سے نکلی اور جا کر جنگل کے کنارے بیٹھ گئی، اس عورت کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا میری نظر جنگل کے راستے پر لگ گئی، اس عورت کا انتظار کرنے لگی۔ آج میرا انتظار ضائع نہیں گیا، وہ عورت مجھے دور سے آتی نظر آ گئی۔ آج بھی اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور گلے میں ایک تعویذ لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ رنگ کے لباس کو دیکھ کر تو مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہی میری مدد کر سکتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی جنگل کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ میرے قریب پہنچی تو میں کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی ارے تم تو وہی لڑکی ہو نا جو اس دن ملی تھی۔ حالانکہ اس دن جب میں اس سے ملی تھی تو اندھیرا تھا اور اندھیرے میں بھی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میں اسے یاد رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جی میں وہی لڑکی ہوں۔ اس عورت نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہنے لگی کیا تم آج بھی قبرستان جانے کے لیے آئی ہو؟ میں بھی وہیں جا رہی ہوں، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج میں قبرستان جانے کے لیے تو نہیں آئی ہوں، میں خاص طور پر آپ سے ملنے آئی تھی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دادا جان کے بعد اگر کسی نے مجھ سے ہمدردی سے بات کی ہے تو وہ آپ ہیں۔ اس دن آپ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے سوچا آپ کے پاس ہی آ جاؤں۔ دراصل میری معذوری میری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے،
میری اس معذوری کی وجہ سے میری ماں بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ میری سگی بہن کی شادی تھی، اس میں بھی مجھے شامل نہیں کیا گیا کہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ سب چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اب تو سب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی اور میں یوں ہی ساری زندگی بوجھ بن کر رہوں گی۔ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں ایک اچھے انسان سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے خوش رہنا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ مجھے نیک انسان لگتی ہیں، میری مدد کر دیں۔ وہ عورت چپ چاپ میری بات سنتی رہی اور پھر بولی، ہاں ایک راستہ ہے تو صحیح، لیکن دیکھو تمہیں اس سب کو خفیہ رکھنا ہوگا، کسی کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف آئی۔ آج مجھے قبرستان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دادا جان کی قبر پر دعا مانگی اور دیکھا وہ عورت اس گھروندے کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا اس دن یہیں سے چیخ کی آواز آئی تھی، لیکن اس بارے میں اس عورت سے سوال کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ میں اس پر کوئی شک کروں جبکہ وہ میری مدد کر رہی تھی۔ میں دعا سے فارغ ہو کر قبرستان کے باہر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت بھی باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھو میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں کچھ خاص قسم کے دھاگے دوں گی، تم انہیں جا کر پیپل کے درخت پر باندھ دینا، وہ منت کے دھاگے ہوں گے، یوں تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس اتنا سا کام ہے؟ پیپل کا درخت تو ہمارے گھر کے باہر بھی لگا ہوا ہے، میں وہاں جا کر باندھ دوں گی منت کا دھاگا۔ وہ کہنے لگی، جتنا تمہیں آسان لگ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ منت کا دھاگا کسی بھی پیپل کے درخت پر نہیں باندھا جا سکتا، بلکہ ایک خاص پیپل کا درخت ہے جس پر یہ منت کا دھاگا باندھا جائے گا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں وہ درخت کہاں پر ہے۔ تم نے اس علاقے کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جہاں پر صدیوں پرانی ایک حویلی بنی ہوئی ہے، اس گاؤں سے کافی دور ہے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کس حویلی کی بات کر رہی ہے۔ اکثر دادا جان مجھے اس کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اس حویلی اور اس علاقے میں تو کوئی نہیں جاتا ہے، اس ویران علاقے میں کیا کام ہوگا، میں کیوں وہاں جاؤں؟ عورت بولی، جس پیپل کے درخت پر تم نے منت کا دھاگا باندھنا ہے وہ اس حویلی کے پچھواڑے میں بنا ہوا ہے، اور صرف وہی درخت ہے جہاں پر دھاگا باندھنے سے تمہاری مراد پوری ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور میں نے کہا، اس سنسان علاقے میں جہاں کوئی بھی قدم نہیں رکھتا میں کیسے جاؤں گی؟ عورت نے کہا، یہ تمہارا کام ہے، اگر تمہیں اپنا کام کروانا ہے تو وہاں جانا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت سارے دھاگے دے دیے اور بولی، ہر ہفتے ایک دھاگا باندھ کر آنا، اور جب مسلسل 3 مہینے تک تم دھاگا باندھ لو تو میرے پاس واپس آنا، میں یہیں اس جنگل کے کنارے پر تمہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں وہ دھاگے لیے حیران پریشان گھر آ گئی۔ آخر میں اس علاقے میں کیسے جاؤں گی؟ آج سے پہلے تو وہاں کبھی نہیں گئی، وہاں جانے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ میں بیٹھ کر سوچتی رہی، لیکن کوئی بھی راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس گاؤں میں ایسا کون ہے جو مجھے اس علاقے تک لے کر جائے گا؟ ویسے بھی یہاں سے کئی گھنٹوں کا فاصلہ تھا، اور اگر میں اکیلے پیدل جاؤں تو مجھے تو پورا دن ہی نہ لگ جائے۔ لیکن اس عورت نے کہا تھا کہ دھاگا وہیں باندھنا ہے، سو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے کچھ پیسے نکالے اور اماں سے کہا کہ میں دادا جان کی قبر پر جا رہی ہوں۔ اماں بولی، ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جاؤ۔ چادر اوڑھ کر میں دھاگے ہاتھ میں لیے چپ چاپ گاؤں کے تانگے والے اڈے پر آ گئی، کیونکہ سواری اسی اڈے سے ملتی تھی۔ اب مجھے کون لے کر جائے گا؟ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے لے کر جاتا، سب مجھے ناپسند کرتے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ایک تانگے والے چاچا جو دادا کے دوست تھے، صرف وہی تھے جو مجھے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ میری مدد کر دیں گے۔ یہی خیال آتے ہی میں فوراً سے ان کے پاس آئی۔ وہ اپنے تانگے پر بیٹھے سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، نازو بیٹی، تم یہاں پر؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، چاچا مجھے قریب کے ایک علاقے میں جانا ہے، آپ مجھے وہاں تک چھوڑ دیں گے؟
देखें, अगर मैं किसी और के साथ जाऊंगी तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। दादा जान के लिए आप ये काम कर दें। चाचा बोले, बेटी परेशान क्यों होती हो, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा, चाचा मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगी, लेकिन आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर मैंने उन्हें चंद पैसे दिए और उन्हें बताया कि मुझे किस इलाके में जाना है। उन्होंने उस इलाके का नाम सुनते ही मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहने लगे, ना बेटा ना, वहाँ नहीं जाना, वो इलाका बहुत ही ख़राब है, आज तक वहाँ कोई कदम नहीं रखता, मैं तुम्हें ख़तरे में नहीं डाल सकता। लेकिन मेरे मुसलसल ज़िद करने पर वो मान गए और ना चाहते हुए भी मुझे उस इलाके के बाहर छोड़ दिया। कहने लगे, बेटी इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम खुद ही जाओ। मैंने कहा, चाचा ठीक है, लेकिन आप मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगी और आप मुझे गांव छोड़ देना। चाचा बोले, ठीक है। वो इलाके के बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करने लग गए। मैंने इलाके के अंदर कदम रखा तो मुझे लगा लोगों की बातें बिल्कुल सच हैं। वो इलाका खंडर बन चुका था, कोई भी नहीं रहता था वहाँ पर, और ना ही वहाँ पर कोई घर मौजूद था। सिर्फ बीचों बीच एक पुरानी हवेली बनी हुई थी। जैसे ही उस हवेली पर मेरी निगाह पड़ी, मैं तो हैरान हो गई। इतनी पुरानी होने के बावजूद वो इतनी शानदार लग रही थी कि मैं चंद पल उसे हैरत से देखती ही रह गई। मैं खामोशी से कदम बढ़ाती उस हवेली की तरफ बढ़ने लग गई। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे है, बिल्कुल वैसा एहसास जैसा उस दिन रात को जंगल में मुझे महसूस हुआ था, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तेज़ कदम बढ़ाए और उस हवेली के पिछवाड़े में पहुंच गई। वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त के एक तने से मैंने एक धागा बांध दिया और वापस बिना पीछे मुड़े इलाके से बाहर निकल आई। तांगे वाले चाचा से कहा कि मुझे वापस गांव छोड़ दें। घर आई तो मैंने सोचा, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था जो लोग उस इलाके में जाने से डरते हैं। उस दिन के बाद से हर हफ्ते मैं टांगे वाले चाचा के साथ उस इलाके में आती और पीपल के दरख्त पर मन्नत का धागा बांधकर वापस चली आती। एक दिन मैं ऐसे ही धागा बांधकर अभी वापस निकलने ही वाली थी कि अचानक से मुझे उस हवेली के अंदर से खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने डर के मारे जैसे ही हवेली की तरफ निगाह की तो हवेली के अंदरूनी सहन पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर तरह तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई थी। आज मैं पहली बार ये मूर्तियाँ देख रही थी। मैं एक शहर में खो सी गई और आगे बढ़कर इन मूर्तियों के करीब जाकर बैठ गई और चुपचाप उन्हें देखने लगी। न जाने उनके पीछे ऐसा क्या राज छुपा हुआ था। मुझे समझ आई कि ये हवेली किसी हिंदू की होगी। हवेली में जगह जगह ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जिनसे ये बात जाहिर हो जाती थी कि यहाँ किसी हिंदू शख्स का गुजर हुआ था। अब जब भी मैं हवेली के पीछे बने उस दरख्त पर धागा बांधने आती तो कुछ वक्त के लिए हवेली के सहन में बैठकर इन मूर्तियों को देखा करती थी। मुझे हमेशा महसूस होता कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। अब मैं इस बात से ज़्यादा खौफज़दा नहीं होती थी। एक दिन मैं घर पर अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। यूँ लगा जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंने उठकर आवाज़ का ताक़ुब किया तो आवाज़ घर के पिछले सहन से आ रही थी। मैं रात के अंधेरे में उठकर उस सहन में गई तो वहाँ एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। उस नौजवान को देखकर तो मैं डर गई। मैंने कहा, तुम कौन हो? और तभी उसके बराबर में मेरी निगाह पड़ी जहाँ एक खौफनाक चेहरे वाली औरत बैठी थी जिसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर मैं चीखें मारती हुई वापस अंदर आ गई और अपने बिस्तर में दुबक कर सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे रात वाला वाक़या याद आया। यूँ लगा जैसे वो सब ख्वाब में हुआ था, लेकिन वो हकीकत था। जब से मैं वो धागे बांधना शुरू हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीब अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए। 3 महीने गुजर गए और जब 3 महीनों बाद मैं औरत के कहने के मुताबिक जंगल के किनारे पर आई तो देखा वो औरत वहाँ बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुमने 3 महीने तक धागे बांधे हैं ना? मैंने कहा, जी, मैंने उसी पीपल के दरख्त पर धागे बांधे हैं। वो बोली, ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। मुझे साथ लिए वो कब्रिस्तान की तरफ आ गई।
مجھے حیرت تو ہوئی کہ وہ قبرستان کیوں لائی ہے مجھے، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لیے اس گھروندے کی طرف بڑھ گئی۔ کہنے لگی، آج تمہیں یہاں پر آنا ہے۔ اس مٹی کے گھروندے کو دیکھ کر ہی میری سانس رک گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، میں یہاں نہیں جاؤں گی، مجھے اس گھروندے سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن عورت کے مجبور کرنے پر میں وہاں آ گئی۔ اس نے مجھے ادھر بٹھایا اور کہنے لگی، آج تمہارا قربانی کا دن ہے، آج تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، آج تمہیں قیمت چکانی ہے۔ میں نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا۔ اب اس کا لب و لہجہ بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جہاں مجھے ہمیشہ نرمی دکھتی تھی، آج سختی در آئی تھی۔ اب میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، آخر کار اتنے عرصے کے بعد مجھے ایک قربانی کا موقع مل ہی گیا۔ اے شیطان، میں آج تجھے خوش کر دوں گی، ایک پاکیزہ لڑکی کی قربانی دے کر۔ یہ کہہ کر وہ عورت میری طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا۔ وہ میرا گلا کاٹنے ہی لگی تھی کہ تبھی اچانک سے اس عورت کا ہاتھ مڑنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ وہ چلاتی جا رہی تھی اور اس کا ہاتھ مڑتا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اس عورت نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت اس کو مار رہی ہو اور اس کا گلا دبا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر میرے سامنے مر گئی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے سامنے ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا، وہی نوجوان جو اس دن رات کو اپنے گھر کے صحن میں نے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے قبرستان سے باہر لے گیا۔ میں بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ جا کر اس نے مجھے ایک درخت کے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں، پہلی بار تمہیں اس جنگل میں دیکھا تھا، تم یہاں سے قبرستان جا رہی تھی۔ اس رات بھی ایک جن تمہارے پیچھے تھا اور میں نے اس سے تمہیں بچایا تھا، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیتا۔ مجھے یاد آیا وہ جن زادہ جو میرا پیچھا کر رہا تھا اور درخت کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ قبرستان کے اندر سے آنے والی چیخیں سن کر تم پریشان ہو گئی تھی نا؟ یہ عورت دراصل کالے جادو کی ماہر ہے اور سفلی عمل کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو جنات اور شیطان کی بھیٹ چڑھا چکی ہے۔ آج اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ تمہیں بھی مار دیتی۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی تم میرے دل کو چھو گئی تھی۔ تم مجھے بے حد پسند ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر والے تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارو۔ میری دنیا میں کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں جانا چاہو گی؟ میں نے بے جان نگاہوں سے اس خوبصورت جنزادے کی طرف دیکھا۔ وہ کتنا رحم دل جن تھا۔ اس نے میرا دل موہ لیا تھا۔ میرے گھر والے جو میری پرواہ نہیں کرتے تھے، گاؤں والے جنہیں میں ہمیشہ بوجھ لگتی تھی، وہ سب لوگ جو میرے مرنے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور یہ عورت جس نے ہمدردی کے نام پر میری قربانی دینا چاہی، ہر ایک نے میرا فائدہ اٹھایا تھا اور سب چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں۔ ہر ایک کی یہی تمنا تھی۔ تو اگر میں اس جنزادے کے ساتھ چلی جاؤں تو ہمیشہ خوش رہوں گی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میں بھی اپنی نئی زندگی شروع کر پاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے ہاں کر دی۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن انسانوں کے چنگل سے بچنے کے لیے میں نے ایک جنزادے کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی آئی۔ اپنی دنیا کا سفر میرا یہیں ختم ہو گیا اور اب ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔